مسجد کے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں، گزارش کرتا ہوں کہ یہ اندر کی صفیں پوری کر دیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مسجدوں کی صفوں میں پیچھے رہ گیا وہ دنیا کے ہر کام میں پیچھے رہ گیا۔ تو گزارش کرتا ہوں جتنے نیچے بھی آ کر بیٹھ چکے ہیں وہ پہلے اوپر آئیں۔ آپ خود اپنے مقدر کو پیچھے کر رہے ہیں، آپ آگے رہیں۔ اللہ کے ذکر کے لیے آپ جتنا دوڑ کر آئیں گے اللہ کا فضل آپ کی طرف اس سے زیادہ آئے گا۔ آپ ایک قدم اس کی جانب بڑھا دیں گے، ایسے نہیں کہ جہاں جگہ مل گئی مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں نماز پڑھ لیتا ہوں، نہیں، یہ نماز نہیں ہے۔ نماز کا ایک شوق ہونا چاہیے انسان کو، ایک شوق نماز کا، ایک جو ہے اس میں جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ کیسی نماز آپ پڑھ لیں، جہاں جگہ مل گئی بس یہاں بیٹھ جاتا ہوں، یہاں ٹھنڈا دکھ رہا، نہیں۔ یہ پہلی صف کی فضیلت اور ہے، دوسری صف کی اور ہے، تیسری صف کی اور ہے۔ تو صفیں جو مسجد کی ہوتی ہے آپ زیادہ سے زیادہ قریب رہنے کی کوشش کریں۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میاں یہ بہت اعلیٰ ظرف کی بات ہے، یہ بہت شان کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو وہ نبی عطا فرمایا جس کے صدقے میں اللہ رب العزت ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اور ہمارے گناہ جو لوگوں کے سامنے چھپے ہوئے ہیں، ہمارے عیب جس پر پردے ڈلے ہوئے ہیں، کس کا صدقہ ہے؟ رسول اللہ کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ہم کو عزت عطا فرمائی ہے۔ آقا پاک کے صدقے میں اللہ تعالی ہم کو عذاب سے محفوظ فرماتا ہے۔ یہ جتنی نعمتیں اللہ کی ہم پر ہو رہی ہے یہ در حقیقت میرے اور تمہارے نبی کا صدقہ ہے، یہ سرکار کا صدقہ ہے، یہ حضور کا صدقہ ہے۔ ہم جیسے نکموں کو حضور نے اپنی امت میں چنا ہے۔ بات حاصل کلام کی طرف لا رہا ہوں۔ میں نے اپنے خطبے میں جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل فرمایا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ بولیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو۔ خطاب مومنوں سے اللہ فرما رہا ہے، خطاب مسلمانوں سے اللہ فرما رہا ہے، خطاب ان سے ہو رہا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، خطاب ان سے ہو رہا ہے جو رسول پر ایمان رکھتے ہیں، خطاب ان سے ہو رہا ہے جو آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، تقدیر پر ایمان لائے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ ان سے اللہ خطاب فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزوں کو فرض فرمایا ہے۔ کیا کیا ہے؟ ہم نے تم پر روزوں کو فرض فرمایا ہے۔ کس پر؟ مومنین کے اوپر اللہ نے روزوں کو فرض فرمایا ہے، مومنین کے اوپر، مومنوں کے اوپر اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض فرمایا ہے۔ کتب علیکم الصیام، اللہ نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا ہے، رمضان کے روزوں کو اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے تم پر نئے فرض نہیں ہوئے، یہ ہم نے صرف اس امت پر روزے فرض نہیں کیے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے ہم نے جیسے روزے فرض کیے تھے اسی طرح ہم نے تم پر بھی روزے فرض فرمائے ہیں۔ تم سے پہلی امتیں بھی روزے رکھا کرتی تھی، ہم نے اسی طرح تم پر بھی روزے فرمائے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں 24 گھنٹے کا روزہ رہتا تھا، پچھلی امت کے روزوں میں جو ہے سختیاں زیادہ ہوتی تھی، اب نرمیوں کے ساتھ، سرکار کے صدقے میں نرمیوں کے ساتھ تم پر ہم نے روزے فرض فرمائے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح ہم نے پچھلوں پر روزے فرض کیے اسی طرح تم پر فرض کیے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تمہارا دل تقوی والا ہو جائے، تمہارا ذہن تقوی والا ہو جائے، تمہارا جسم، تمہارے خیال، تمہاری سوچ تقوی والی ہو جائے۔ اب دیکھیں آپ، نمازی نماز پڑھ رہا ہے، زکاتی زکوٰۃ دے رہا ہے، حاجی حج کر رہا ہے، کیوں نہیں کہا کہ ہم نے حج
تم پر فرض کیا تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ؟ کیوں نہیں کہا کہ ہم نے تم پر 5 نمازیں فرض کی تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ؟ کیوں نہیں کہا کہ زکوٰۃ دو اور تقوی والے ہو جاؤ؟ روزہ فرض کر کر کیوں فرمایا کہ تقوی والے ہو جاؤ؟ کیونکہ روزہ کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ روزہ گناہوں سے روکنے والا ہے، روزہ ایمان کو مضبوط کرنے والا ہے، روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کروانے والا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ انسان میں جو ہے صبر کا مادہ پیدا کرنے والا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کا نام روزہ ہے۔ اب آپ آگے چلے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب اس ماہ مبارک کی طرف ایک نظر ڈالے، کون سا مہینہ ہے یہ؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ارشاد فرمایا کہ رمضان میں جو شخص، رمضان میں کوئی آدمی روزہ رکھے ایمان کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے میں اللہ نے، رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے دن میں تم پر روزوں کو واجب فرمایا ہے، اور میں نے تراویح پڑھی ہے، یہ میری سنت ہے، اس پر عمل کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے قیام کو لازم فرمایا، تراویح کو لازم فرمایا۔ اور یہ اتنا بابرکت مبارک مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں مومن کا رزق جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ طلوع ہوتا ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور جب رمضان کا مہینہ طلوع ہوتا ہے تو سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، شیطان قید کر لیے جاتے ہیں، شیطان قید کر لیے جاتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک کی خصوصیات کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، آپ کی حدیث پاک ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان میں اگر کسی نے ایک نفل پڑھی تو گویا عام دنوں میں، اگر عام دنوں میں نفل پڑھنے، فرض پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، اتنا ثواب نفل پڑھنے کا عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں ایک فرض پڑھنے والا، اس کو 70 فرض پڑھنے کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان میں جو ہے عمل کا بدلہ جو ہوتا ہے، نیکیاں جو ہوتی ہے، وہ 70 سے 700 تک کر دی جاتی ہے۔ یہاں تک ہی نہیں، بندہ جیسی نیت اپنے رب سے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے، اتنی نیکی عطا فرماتا ہے۔ اس ماہ مبارکہ کی قدر کریں۔ ہر صحت مند مسلمان پر روزہ واجب ہے۔ کاروبار کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے رمضان کے روزوں کو ترک نہ کرو، رمضان کی عبادت کو ترک نہ کرو۔ دیکھو کیا پتہ آنے والا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، آنے والا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس رمضان کو غنیمت جانو۔ کیوں؟ اگر اس رمضان میں صحیح عبادت کرو گے، اس رمضان میں مکمل روزے صحیح طریقے سے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری موت کو بھی ٹال دے گا، اللہ تعالیٰ تم کو حادثوں سے محفوظ فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تم کو بلاؤں سے محفوظ فرما دے گا۔ کیونکہ یہ مہینہ کیسا ہے؟ یہ مہینہ امت محمدیہ کی بخشش کا مہینہ ہے۔ یہ مہینے میں اللہ کی ہزارہ کروڑہ رحمتیں نازل ہوا کرتی ہے۔ یہ مہینے میں اللہ سے مانگو، یہ مہینے میں اپنا تزکیہ نفس کرو، یہ مہینے میں اپنا تصفیہ قلب کرو، اس مہینے میں مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ آج مسلمانوں کے مقدر اسی لیے تباہ ہو رہے ہیں کیونکہ آج ہماری مسجدیں ویران نظر آ رہی ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ
3-4 دن سے میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ اس سے پہلے سے دیکھ رہا ہوں، تقریباً 15 دن سے میں دیکھ رہا ہوں، مسجدوں سے زیادہ ہوٹلیں سجائی جا رہی ہیں، مسجدوں سے زیادہ ہوٹلوں کے ڈیکوریشنز ہو رہے ہیں. جی حلیم کی بھٹیاں لگ رہی ہے، آپ حلیم کھائیے، آپ کو کوئی روک نہیں رہا ہے، لیکن کاروبار کے جو اڈے ہیں، جو مارکیٹس ہیں، وہ تیار ہو رہے ہیں، اور جو ہے سوشل میڈیا پر ایڈز چل رہے ہیں، رمضان، عید اسپیشل ایکسپو. جی فنکشن ہالز کے اندر جو ہے بڑے بڑے مارکیٹس لگائے جا رہے ہیں، ڈسکاؤنٹس رکھے جا رہے ہیں، آئیے یہ مہینہ خرید و فروخت کا ہے، رمضان کا اسپیشل آفر ہے. ارے دنیاوی اسپیشل آفر کے لیے آپ گھنٹوں جا کر کھڑے رہ رہے ہیں، عبادتوں کو چھوڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنا بڑا آفر رکھا ہوا ہے کہ اگر تم سچے دل سے 2 رکعت نفل پڑھ لو گے تو اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس طرف کون توجہ فرمائے گا؟ اور بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج مسجدوں سے زیادہ ہوٹلوں کو ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہے. ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ رمضان کھانے پینے کا مہینہ ہے، صرف کھانے پینے کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے. ارے یہاں پر بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جن کی داڑیاں سفید ہے، عمر رسیدہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا یہ حیدرآباد کے ماحول کو نہیں جانتے؟ کیا تم نے حیدرآباد کی اس تہذیب کو نہیں دیکھا؟ جب رمضان کا مہینہ آتا تو ہوٹلوں پر پردے ڈال دیے جاتے. دیکھیں نا آپ حضرات، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا تو ہوٹلوں کے اوپر جو ہے پردے ڈال دیے جاتے، پردے ڈال دیے جاتے. جس کو جا کر کھانا ہوتا، کوئی غیر مسلم بھائی بھی جاتا تو پردے کے اندر چھپ کر کھانا کھاتا، پردے کے اندر چھپ کر وہ چائے پیتا. لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے، کئی مسلمان آج جو ہے کھلے عام رمضان میں جو ہے ہوٹلوں میں نظر آ رہے ہیں. کئی مسلمان آج رمضان کے مہینے میں علل اعلان جو ہے روڈوں پر کھاتے پیتے نظر آ رہے ہیں، سگریٹ نوشیاں کرتے نظر آ رہے ہیں، پان ڈبوں پر نظر آ رہے ہیں. بتائیے آپ یہ کیا اسلام ہے؟ آپ پہلے تو رمضان کے روزے چھوڑ رہے ہیں، اس کے اوپر سے آپ جو ہے کاروبار کے نام پر، آپ جو ہے بیماری کے نام پر سگریٹ مان لیتے کھڑے ہوئے ہیں. توجہ کی بات ہے، توجہ طلب بات ہے، توجہ طلب بات ہے. ان چیزوں کو مد نظر رکھے. رمضان کا مہینہ صرف کھانے پینے کا مہینہ نہیں، یہ عبادت کا مہینہ ہے. اس کے ہر لمحے میں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ہر لمحے میں اللہ کو یاد کرو، مسجدوں کو آباد کرو، اور جان بوجھ کر جو ہے روزوں کو مت چھوڑو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، ایک روزہ توڑ دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اگر پوری عمر بھی روزہ رکھتا رہے تو وہ ایک روزے کا ثواب نہیں پا سکتا، وہ ایک روزے کا ثواب نہیں پا سکتا. یہ مہینہ صلہ رحمی کا مہینہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ مہینہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں کوئی مالک، کوئی سیٹھ، کوئی آقا اگر اپنے خادم کے ساتھ، اپنے کام کرنے والے کے ساتھ رحم دلی کا اظہار کرتا ہے، کچھ کام کم کرواتا ہے، کام کرنے والا اگر روزے سے ہے، سیٹھ اگر کچھ کام کم لیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس آقا کی، اس سیٹھ کی مغفرت فرما دیتا ہے. فرمائیے دیکھیں آپ. اور رمضان کے مہینے میں جو کوئی اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، رحم کرتا ہے، ایسے نہ بنے کہ جو ہے آپ رمضان کے روزے کی حالت میں ایک خونخوار جانور بن جائے اپنے گھر والوں کے لیے. رمضان کے مہینے میں آپ جو ہے ایک خونخوار درندہ بن کر جو ہے آپ کی بیوی کو آپ ستائے، آپ کے بچوں کو آپ ستائے، آپ کے محلے کو آپ ستائے کہ روزہ ہوں میں روزہ ہوں. بولے آپ روزہ رہ کر جو ہے دنیا پر احسان نہیں کر رہے ہیں، آپ روزہ رہ کر جو ہے دین پر بہت بڑا احسان نہیں کر رہے ہیں، آپ روزہ رہ کر خود پر احسان کر رہے ہیں. آپ روزہ رہے اس لیے رہے تاکہ آپ کے گناہ معاف ہو جائے. آپ روزہ اس لیے رہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا ہے
اس کا جو ہے آپ دوسروں کے اوپر یہ مت آزمائیے کہ میں روزہ ہوں اب میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. نہیں, روزہ دار کیسا ہونا چاہیے. اور ایک چیز یاد رکھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو حضرات سن رہے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں, ذرا زور سے درود شریف پڑھیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چند روزہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نصیب نہیں ہوتا. سوائے بھوکا رہنے کے, پیاسا رہنے کے ان کا کچھ کام نہیں ہوتا. کون سے روزے دار ہیں وہ؟ کہا کہ جو روزے میں جھوٹ بولتے ہیں, جو روزے میں غیبت کرتے ہیں, جو روزے میں چغلیاں کرتے ہیں, جو روزے میں گناہ کرتے ہیں, جو روزے میں فراڈ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی روزے میں جھوٹ بولے, عام دنوں میں جو گناہ کرتا رہتا تھا وہی گناہ روزے کی حالت میں کرے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے, یعنی اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا. تو مسلمانوں, روزے کی حالت میں چغلیوں سے بچو, روزے کی حالت میں غیبت سے بچو, روزے کی حالت میں جو ہے گناہوں سے بچو, روزے کی حالت میں ماں باپ کی نافرمانیوں سے بچو, روزے کی حالت میں حرام کمائی سے بچو. روزہ کیا ہے؟ روزہ یہ نہیں کہ صرف آپ کھانا چھوڑ دے, پانی چھوڑ دے, بس میں روزہ ہوں, صبح سے بھوکے رہے شام تک میں روزہ ہوں. یہ روزہ نہیں ہے. اگر کوئی روزہ دار روزہ رہ کر جھوٹ بولتا ہے تو اس کی زبان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کوئی روزہ دار روزہ رہ کر بری باتیں سنتا ہے, غیبت سنتا ہے, اس کے کان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کوئی روزہ دار روزہ رہ کر کوئی فحش چیز دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کوئی روزہ رہ کر کسی پر ہاتھ سے ظلم کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کوئی برے مقام پر جاتا ہے تو اس کے پیر کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کوئی برے خیالات میں بیٹھتا ہے تو اس کے ذہن کا, اس کے خیال کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے, روزہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے کا نام ہے. روزہ اپنی خیالات کو, اپنے ہاتھ پیر, ہر چیز کو, اپنے ذہن کو, اپنی آنکھوں کو شریعت مصطفیٰ میں ڈھالنے کا نام روزہ ہے. روزہ صرف یہ نہیں کہ آپ صبح سحری کرے, شام نے افطار کر لیے, اس کے بعد میں روزہ دار ہوں, میں روزہ دار ہوں. آپ کو گالیوں سے بچنا ہوگا, آپ کو غیبتوں سے بچنا ہوگا, آپ کو ظلم سے بچنا ہوگا, تب جا کر آپ کا روزہ قبول ہوگا. سر سے لے کر پیر کے ناخن تک انسان کا جسم کا بال بال روزے میں رہتا ہے, روزے میں رہتا ہے. آپ نے کسی جسم کے حصے سے گناہ کیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, ہاتھ سے گناہ کیا ہاتھ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب آپ کے اوپر ہے یا ویسا روزہ رکھے جیسا روزہ رکھنے کا حق ہے, یا بھوکے رہنا چاہے گالی غلوظ غیبت کر کے, تو آپ کی مرضی ہے. ہمارا کام بولنا ہے, ہمارا کام بولنا ہے. اور ایک حدیث پاک آ رہی ہے, غالباً حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور یہ حدیث کو متعدد صحابہ نے روایت فرمایا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ روزہ دار کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے روزے کا. ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ, اگر کسی کے پاس استطاعت نہ ہو روزہ کھلانے کی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے ایک گلاس دودھ یا پانی پلا دیا یا کھجور کھلا دیا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا ثواب روزہ دار کو مل رہا ہے, اور روزہ دار کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. چند لوگوں کو میں نے دیکھا کہ مسجد میں آتے ہیں, افطار یعنی کام پہ سے آ گئے, مسجد میں دستر چلتا ہے افطار کا, اپنے جیب میں سے جو ہے 2 کھجور نکال کے کھجور کھاتے ہیں, اس کے بعد مسجد کی افطاری کھاتے ہیں, یا پھر نمک کے 2 کنکریاں لے کے کھاتے ہیں, اس کے بعد مسجد کی افطاری کھاتے, یا پھر کوئی دعوت میں چلے گئے, افطار پارٹی کی دعوت میں چلے گئے تو کیا کرتے, پہلے 2 کنکریاں نکالے, اس کے بعد میں کھا لیے, اس کے بعد میں جو ہے دوسرا چیز کھا رہے. بولے کئی کو بولے تو نہیں, اگر میں ان کا کھجور کھا لیا تو میرا پورا ثواب ان کو چلے جاتا. ایسا کیسا جاتا ثواب؟ ایسا نہیں ہے. آپ اگر کسی کے گھر افطار کرنے جائیں, اگر آپ اس کے خریدے ہوئے کھجور سے افطار کرے
تو ثواب آپ کو بھی ملے گا، ثواب اس کو بھی ملے گا، دونوں کو برابر ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک چیز آپ یاد رکھیں، رمضان کے مہینے میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کی برائی کرنا، جی غلط حرکتیں کرنا، غیر شرعی کام کرنا، یہ تو حرام ہے ہی، عام دنوں میں بھی حرام ہے، رمضان میں ڈبل حرام ہے۔ اور بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے، لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر روزے کی حالت میں غیبتیں چغلیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ مسجدیں تمہاری غیبتوں کے لیے، تمہاری چغلیوں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو۔ اتنے مبارک مہینے میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو اور مسجد میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت اگر کر رہے ہو تو یاد رکھو کہ تم بہت بڑے عذاب کے مستحق ہو رہے ہو۔ بچنا چاہیے ان چیزوں سے، ان چیزوں کو روکنا چاہیے، کیونکہ آپ مسجد میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو مسجد کے احکام پر عمل کرنا چاہیے، مسجد کی قدر کرنا چاہیے۔ یہ آپ کے گھر کا دیوان خانہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہے کر لیں، یہ اللہ کا دربار ہے، یہ اللہ کا دربار ہے، یہاں پر آؤ تو کیسے آؤ۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی طرف آ رہے ہیں، عصا کو ٹیک کر، چہرہ جو ہے زرد ہو چکا ہے، چہرے کا رنگ متغیر ہو چکا ہے، کمزوری کی حالت میں دیواروں کو پکڑ کر آ رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ امیر المومنین، آپ تو وہ ہے کہ جس گلی سے آپ گزرتے ہیں شیطان راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ امیر المومنین، آپ وہ ہے کہ آپ جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ جو ہے اپنے انگلیوں سے انگوٹیاں نکال لیتے ہیں کہ ایک ماشا بھی زیادہ نہ ہو جائے۔ آپ امیر المومنین اس حالت میں آ رہے ہیں مسجد کو، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک خادم اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو کانپتا ہوا جا رہا ہے، ایک خادم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ ارے کس شہنشاہ کی بارگاہ میں جا رہا ہو تو دیکھو۔ وہ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد کو جاتے تو آپ کا حال متغیر ہو جاتا، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ مسجدوں میں آ کر روزے کی حالت میں چغلیاں بھی چل رہی ہے، غیبتیں بھی چل رہی ہے، اس کی برائی اس کی برائی، کئی کو بھائی آپ اپنا دیکھیے نا، اپنا کب دیکھیں گے؟ آپ پوری زندگی لوگوں کی برائی کرتے ہوئے اگر گزار دیں گے، آپ کے نام اعمال میں کیا باقی رہ جائیں گا؟ فرشتے جب آپ کا چٹھا کھولیں گے تو یہی ملیں گا، اس کی برائی کرا، اس کی برائی کرا، یہ کرا، وہ کرا۔ نام اعمال میں لوگوں کی غیبتیں مت لکھواؤ، نام اعمال میں لکھوانا ہی ہے تو درود شریف کی کثرت لکھواؤ، سرکار پر صلاۃ و سلام کی کثرت لکھواؤ۔ حاصل کلام کی طرف میں جا رہا ہوں، اور تراویحاں جو ہے، تراویح پر میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں، کئی مسجدوں کے باہر جو ہے ایڈز لگے ہوئے ہیں، یہاں پر 6 پارے ہوں گے، یہاں پر 5 پارے ہوں گے، 10 ہوں گے، 2 دن کا شبینہ ہوگا، 1 دن کا شبینہ ہوگا، 3 شبینہ ہوگا۔ اب لوگ کیا ہے بولے تو اکثر لوگوں کا یہ حال ہو گیا، 5 پارے روزانہ پڑھ کے 6 دن کے اندر قرآن ختم کر دیے۔ اب اس کو بولے ہم 6 رمضان کو آؤ، آ کر تراویح پڑھو، تو بولتا نہیں میری تراویح مکمل ہو گئی، میں پڑھ لیا۔ کوئی 3 شبینہ پڑھ لیتا، اس کو اگر بولے چلیے تراویح پڑھیے تو انہیں بولتا نہیں میری قرآن مکمل ہو گئی، میں مکمل کر لیا قرآن۔ کوئی 1 شبینہ۔ اور اکثر کاروباری لوگ کیا کرتے ہیں، وہ مہینہ بھر جو ہے تراویح نہیں پڑھتے، آخری عشرے میں 2 شبینہ، 3 شبینہ، یا پھر جو ہے 1 شبینہ پڑھ کے یہ بولتے بھائی میری تراویح مکمل ہو گئی۔ دیکھو اس کا آپ کو جو ہے کچھ غلط فہمی ہو چکی ہے۔
ایک قرآن ختم کرنا، ایک قرآن ختم کرنے کا نام تراویح کو مکمل کرنا نہیں ہے. روزانہ 20 رکعت تراویح نماز عشاء کے بعد ادا کرنا، یہ سنت رسول ہے. آپ سوا پارے سے پڑھے یا 2 پارے پڑھے یا 5 پارے پڑھے یا 7 پڑھے، 10 پارے پڑھے، ڈیلی کی ایک قرآن پڑھے آپ 20 رکعت میں، وہ مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ روزانہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں 20 رکعت تراویح ادا فرمایا کرتے تھے. اور آپ اگر 5 پارے 6 پارے 10 پارے 15 پارے ایک ایک قرآن پڑھنے کے لیے جا رہے، میں نہیں روکتا آپ کو، اچھی چیزوں سے نہیں روکتا، جائیے، لیکن ایسے سپر فاسٹ خاری کے پیچھے مت پڑیے جو ایکسپریس سے زیادہ دوڑ رہا. وہ جیٹ پلین تو بھی ذرا ہلو جاتا ہوں گا، اتنی تیز، وہ بیچارے کی کیا پرابلم ہے نہیں معلوم ہوتی، کیا پرابلم ہے اس کی نہیں معلوم ہوتی. 6 پارے پڑھا رہی، 10 پارے پڑھا رہی، افطار برابر نہیں ہوتا ہوں گا، اخفا کھا لیتا، غنہ کھا لیتا، خلخلہ کھا لیتا، جی ہر چیز کھا لے رہا، مخارج کھا لے رہا. ارے بھائی کھانا ہے تو کھجور کھا، میوہ کھا، بریانی کھا، مندی کھا، یہ قرآن کے حروف کیوں کھا رہا؟ تو آپ پر بھی لازم ہے کہ جہاں پر آپ تراویح پڑھ رہے ہیں اس کے مخارج برابر آپ کو سمجھ میں آئے، قرآن کی آیتیں آپ کو برابر سمجھ میں آئے، ورنہ پڑھانے والا بھی گناہگار ہو رہا ہے، پڑھنے والے بھی گناہگار ہو رہے ہیں. بات حاصل کلام کی طرف لے جا رہا ہو، بات حاصل کلام جو سن رہے ہیں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ مہینہ جو ہے ماہ مبارک رمضان کا، یہ مبارک مہینہ انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے. روزے کا اصل مقصد میں آپ کو بتا رہا ہوں، روزے کا اصل مقصد میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ نے جب نفس کو پیدا کیا، نفس کو پیدا کیا، انسان مجموعہ ہے روح، جسم اور نفس کا. اللہ نے جب نفس کو پیدا کیا اس کو ارشاد فرمایا من انتا، تو کون ہے؟ تو نفس اکڑ کے بولا انا انا انتا انتا، میں ہوں تو ہے. اللہ کو سب پسند ہے، میں پسند نہیں ہے، میں پسند نہیں ہے، میں پنا اللہ کو پسند نہیں ہے. انہیں 60 کروڑ سال تک سجدے کرا، ایک بار میں بولا انہیں، اللہ اکھاڑ کے اس کو پھینک دیا، ابلیس کو. اللہ کو سب پسند ہے، میں پسند نہیں ہے. نفس کو اللہ نے ارشاد فرمایا کون ہے تو؟ انا انا انتا انتا، میں ہوں تو ہے. جہنم میں ڈال دیے نفس کو، ہزاروں سال تک جہنم میں جلتا رہا، نکالے کالا پیلا ہوا. پھر ارشاد فرمایا من انتا، کون ہے تو؟ پھر اکڑ کے بولا انا انا انتا انتا، میں ہوں تو ہے. ہزاروں سال پھر دوزخ کی آگ میں اس کو جلایا گیا، عجیب عجیب عذاب اس کو دیے گئے. پھر نکالے، بولے کون ہے؟ بولے میں ہوں تو ہے، میں ہوں تو ہے. پھر بھی اکڑ نہیں گئی. اب اللہ رب العزت نے اس کو بھوک اور پیاس سے آزمایا، بھوک اور پیاس سے اس کو آزمایا. کچھ دن ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں اس کو لایا گیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بتا تو کون ہے؟ من انتا. تو جھک کے عاجزی کے ساتھ بولا، عاجزی سے جھک کے نفس بولا انا عبدی، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں. وانتا ربی، تو میرا پروردگار ہے. تو بھوک اور پیاس ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا دیتی ہے. بھوک اور پیاس ایسی چیز ہے جو انسان کو تکبر سے بچاتی ہے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے اٹھ کر سوال کیا امام یہ بتائیے کہ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا؟ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا؟ حضرت امام مالک نے ارشاد فرمایا کہ میاں اگر نمرود بھوکا ہوتا، فرعون بھوکا ہوتا،
شداد بھوکا ہوتا تو یہ خدائی کے دعوے نہیں کرتے. ان کے پیٹ بھرے ہوئے تھے, ان کے نفس ان پر غالب آ چکے تھے, اسی لیے انہوں نے خدائی کے دعوے کیے. تو 1 مہینہ تم کو اللہ نے ایسا عطا فرمایا کہ تمہارا نفس جو تم پر غالب آ چکا ہے, بھوک کے ذریعے, پیاس کے ذریعے, خواہشات نفسانیہ سے بچنے کے ذریعے تم اپنے نفس پر قابو کر سکتے ہو. اور جو انسان یہ 1 مہینہ روزے کے ساتھ گزار لے, خدا کی عزت کی قسم ہے 12 مہینے تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے. 12 مہینے تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے. اور آخری بات میں آپ کی خدمت میں بس 1 منٹ میں بولنا چاہتا ہوں, جو سن رہا چاہے سبحان اللہ کہہ دیجئے. بات حاصل کلام کی طرف حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ اس کو روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے کہا کہ حلال غذا سے کھلاؤ. اگر کسی کا کاروبار خراب ہے, سود چلاتا ہے, انٹرسٹ پر پیسے لیتا ہے, جی ایسے حرام کاروبار کرنے والا کسی افطار پارٹی میں پیسے نہ دے, نہ ہی مسجد کے ذمہ دار کسی سود خور کی افطاری کو مسجد کے دستر پر رکھے. سود خور کے گھر سے اگر افطاری آ رہی ہو, اٹھا کر اس کو ٹوائلٹ پر پھینک دے, ڈسٹ بن میں ڈال دے. کیوں؟ یہ سود خوری کا میوہ اس کو بھی گناہگار کر رہا ہے, لینے والے کو بھی گناہگار کر رہا ہے, کھانے والے کے روزے پر بھی جو ہے وہ خلل ڈال رہا ہے. تو جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ کے کاروبار میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو غلط کاروبار کر رہا ہے, سود خوری کا کاروبار کر رہا ہے, حرام کے کاروبار کر رہا ہے, تو یہ ماہ مبارک کے صدقے میں دعا کرے, ان کاروباروں کو چھوڑ دے, اور مسجد کو افطاری اگر بھیج رہے ہو تو حلال کمائی سے بھیجے. اور تحقیق کیجئے کہ کون سی افطار پارٹی کون کر رہا. جہاں دستر بچ گیا جا رہے ہیں, جدھر جا رہے ہیں کھا رہے ہیں, جدھر جا رہے ہیں کھا رہے ہیں. ارے میاں, نوالا اٹھانے سے پہلے 3-4 بار سوچ لو کہ کھلانے والا کون ہے, اس کی غذا کیا ہے, اس کا کاروبار کیا ہے. حرام کا لقمہ جب پیٹ کے اندر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک نہ نماز کو قبول کرتا ہے نہ روزوں کو قبول کرتا ہے. آپ تحقیق کیجئے کہ ہر افطار پارٹی آپ کے لیے نہیں ہے. انہی لوگوں کی افطار پارٹیوں کو قبول کیجئے جن کے کاروبار جائز ہے, حلال ہے. اور آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں, رمضان کے متعلق, روزوں کے متعلق کچھ سوالات آپ کے ہے تو سلام کے بعد ملیے, انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا. اور ایک چیز یاد رکھے, جان بوجھ کر صحت مند ہونے کے باوجود روزہ نہیں رہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہاں تک کہ فقہاء کرام نے کہا کہ رمضان میں علل اعلان روزہ چھوڑ کر بازار میں کھانے والے کا سر تن سے جدا کر دیا جائے, اس کی یہ سزا ہے. رمضان کے مہینے کی اہمیت رکھے. جزاک اللہ خیرہ.